لوگوں کے دل مت توڑیے. یہ دل جو زبان کا وار ہے نا، یہ تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہے. اور خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں معافی بڑی پسندیدہ عمل ہے. اگر بندہ راضی ہو گیا نا تو رب بھی راضی ہو جائے گا. معاف کر دیا کرو، درگزر کر لیا کرو، اور یہ کہہ کر کیا کرو کہ اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کسی غلام نے کوئی مسٹیک کر دی، انہوں نے چابک اٹھایا اسے مارنے کے لیے. غصہ آیا تو پیچھے سے انہیں آواز آئی کہ جتنا تم اپنے غلام پر قدرت رکھتے ہو نا، کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. تو ان صحابی نے جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے نبی پاک جلوہ فرما تھے. صحابی نے ہاتھ جوڑے کہ حضور معاف کر دیں، میں اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں. تو یہ نبی پاک تربیت فرمایا کرتے کہ اگر آج ہم کسی پر کنٹرول رکھتے ہیں نا، وہ مالک تو ہم سب پر کنٹرول رکھتا ہے نا، ہم کدھر جائیں گے اگر اس نے پکڑنا شروع کر دیا. وہ واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں سنا ہے، لیکن ہے بڑا ریلیونٹ، اس لیے پھر سنا دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا اور اس کا انتقال ہوا. اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے بس میں تو گناہگار ہی تھا، لیکن زندگی میں ایک بار ایسا ہوا کہ میری وائف نے، میری بیوی نے کھانا بنایا گھر میں اور اس میں نمک بڑا زیادہ ڈال دیا. مجھے بڑا غصہ آیا کہ میں اس کو سزا دوں، پلیٹ منہ پہ مار دوں. ہو سکتا ہے یہاں ابھی بھی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے جو کھانا گڑبڑ ہو جائے، چائے ٹھنڈی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں گھر میں. میرا بھی بڑا جی چاہا. پھر میں نے سوچا یار بیوی نے ایک بار کھانا غلط پکایا، مجھے غصہ آ رہا ہے، بدلہ لینے کو جی چاہ رہا ہے. میں تو صبح و شام اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اللہ تو مجھے نہیں سزا دے رہا. کہہ رہا بس یہ دل میں خیال آیا نا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا بیوی کو. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. جو بدلہ لیتے ہیں وہ سوچیے اگر ان سے پکڑ ہوئی تو کہاں جاؤ گے؟ ارے ایک سوری بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اچھے خاصے بچپن کے دوست ہیں، ایک بار جھگڑا ہوا نہیں معاف نہیں کروں گا. وہ دوست الگ بیٹھا ہے، یہ دوست الگ بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے یہ معافی مانگے، یہ کہتا ہے وہ معافی مانگے. اس چکر میں دونوں مل ہی نہیں رہے. یاد بھی آ رہی ہے ایک دوسرے کی، ملنے کے لیے تیار نہیں ہے. میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی میکے جا کے بیٹھ گئی، بیوی کہتی شوہر معافی مانگے پھر جاؤں گی، شوہر کہتا بیوی معافی مانگے. ارے ایک سوری آپ دونوں کو دور کیے بیٹھے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، قرآن کہہ رہا ہے معاف کر دو، درگزر کر دو، دل بڑا کر لو. اور پھر کیا خوبصورت وعدہ آگے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت فرما دے. تو جو چاہتا ہے کہ رب مجھے معاف کر دے وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرے. یہ دشمنیاں، یہ ریولی ہمارا انداز نہیں ہے. ہو جاتا ہے یار، انسان ہی تو ہے نا، ہم سارے انسان ہیں. ہمارے خاندان والے بھی انسان ہیں، میری بیوی میرے بچے بھی انسان ہیں، میرے ملازمین بھی انسان ہیں. نکل گیا ہوگا زبان سے کوئی ایسا جملہ، کب تک دل میں رکھو گے یار؟ ہماری بھی تو خطائیں ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں نے مختصر بیان میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چند عادتیں بیان کی ہیں، اور یہ وہ عادتیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی عادتیں ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، فقط حلال کمانا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر کے قریب نہیں جانا ہے، پھر چھپ کر عبادت کریں، اللہ کے لیے نیکی کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں. ہاں اس میں یہ ضرور ہے انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی لوگوں کو سامنے کوئی نیکی کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ باقی لوگ بھی کریں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن دل سے ضرور پوچھے کہ میں کس لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور چوتھی بات جو ہم نے سنی کہ ہمیں معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، جھگڑے نہیں کرنے، انتقام نہیں لینے، بدلے نہیں لینے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اچھا اب اس طرح کی جب میں باتیں کروں گا نا، شیطان کسی کے دل میں ڈال رہا ہوگا یار مولانا صاحب باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں بھائی، زمانہ معافی کا نہیں ہے، ذرا معاف کر دیں گے تو لوگ سمجھیں گے میں بزدل ہوں، میں پہلوان نہیں ہوں، میں میری چلتی نہیں ہے. یہ بھی تو شیطان ہے نا، اس کو بھی تو اپنا کام کرنا ہے نا، وہ بھی کر رہا ہوگا کہیں نہ کہیں. اب آؤ میں اللہ کے حبیب کی حدیث آخری میں سنا دیتا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ بخاری کی حدیث ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت قابو میں رکھے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اور واقعی لاجیکلی بھی سمجھ آتا ہے. آپ کو کوئی گالی دے، آسان کیا ہے رپلائی میں گالی دینا یا صبر کرنا؟ صبر کرنا مشکل ہے. گالی تو سب کو ہر بندہ فوراً دے دیتا ہے. ارے مزہ یہ ہے کہ روک کے دکھاؤ نا، مرد ہو تو مردانگی یہی ہے. تو اس نے برا کیا ہے، میں اسے معاف کروں.